آپ نے تاریخ پڑھی یا سیرت ضرور مطالعہ کریں کہ حجر اسود کا مسئلہ آ گیا، حجر اسود لگا، آپس میں اختلاف ہو گئے، تو کس نے لگایا حجر اسود اٹھا کے؟ اتفاق انہوں نے اللہ کے نبی پہ کیا۔ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اس رات کافروں جو ان کو قتل کرنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہوتے، ان کے پیسے امانتیں کس کے پاس تھیں؟ تو جن کو صادق امین وہ کہتے تھے، اختلاف کیا تھا؟ نماز کا اختلاف نہیں تھا، روزے کا اختلاف نہیں تھا، زکوٰۃ اور صدقہ کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف صرف حکومت کا تھا، نظام الہی کا تھا۔ قریش چاہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا علاقہ ہے، باپ دادا کی زمین ہے، اس پر قریشوں کا نظام چلنا چاہیے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ یہاں پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، کہ ہم اللہ کی مخلوق ہے، زمین اللہ کی، اس پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اس ایک بات پہ اختلاف تھا۔ حالانکہ قریش والوں نے اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ اگر تم اسی نظام کے اندر حکمرانی چاہتے ہو تو ہم مکہ کو گورنر تمہیں بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہ وہ تاریخی الفاظ تو آپ کو یاد ہوں گے نا، میرے آقات پہ سورج رکھ، دوسری آس پہ چاند رکھ، تو مجھے قبول نہیں ہے، میں تو اللہ کے نظام چاہتا ہوں۔ اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے اور مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی، اسلامی حکومت قائم کی۔ اس لیے یہ اسلامی حکومت کا قیام جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ فرض عین ہے، فرض عین، غور سے سنیں۔ یہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، یہ دین کے ستون ہے، پوری عمارت نظام زندگی ہے۔ عدالتی نظام بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا بازاروں کا نظام بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا معاشرتی نظام بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کا نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا جتنا بھی نظام، اور اسلام میں ساری چیزیں موجود ہیں، پورا قرآن مجید کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورے کے پورے داخل۔ اس لیے آپ کی جو آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی انفرادی زندگی ہے، وہ بھی پاک ہونی چاہیے، بالکل پاک ہونے چاہیے۔ جب اس طرح کا آپ کا کریکٹر ہوگا تو آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ جماعت اسلامی میں آئیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ دیکھو نا جماعت اسلامی کا کارکن ہے، یہ مسجد میں سب سے آگے ہوتا ہے، یہ جماعت اسلامی کا کارکن ہے جو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہے، یہ بیواؤں کے خلاف خیال رکھنے والا ہے، یہ یتیموں کا خیال کرنے والا ہے، یہ حلم کرنے والا ہے۔ کسی کا ماتم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر پہنچتا ہے، کسی کی بیماری ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس کے اپنے پڑوسی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور یہ وہ کارکن ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ ہے کہ جس کے پاس اگر پیسے چھوڑ دو تو اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا۔ تو آپ کے اجتماعی معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ یہ جماعت اسلامی کا مقصود ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی جو دعوت میں اثر پیدا ہوگا، آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا، آپ کی دعوت پہ لوگ عمل کریں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لوگ پارٹیوں کے لیڈروں کو پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ چور ہو ڈاکو ہو، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا امیر کوئی غلط کام کرے گا تو ہم سر عام اس کا احتساب کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے قاضی حسینم جیسے جری انسان کو روتے دیکھا ہے۔ کارکن اٹھتا تھا، احتساب کرتا تھا، قاضی صاحب آپ نے یہ بیان کیوں دیا، اور قاضی صاحب اس کی وضاحت پیش کرتے تھے۔ نہیں ہوتی، کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کا تہیہ کر لیں کہ صبح نماز پڑھنی ہے، اٹھنا ہے، نماز کے فوراً بعد ایک رکوع تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہے اور ساتھ تشریح کر لینی ہے، پڑھ لینی ہے، تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ آپ کے ٹیبل پہ، سائڈ ٹیبل پہ ایک حدیث کی کتاب پڑھنی ہونی چاہیے۔ نالج ہوگا، عمل ہوگا تو جماعت کے کام آگے پھیلے گا اور اس کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اس لیے مجھے امید ہے جو چند ٹوٹی پھوٹی میں آپ سے باتیں کی ہیں، اس کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ آپ نے کسی شخصیت نے متاثر ہو کے جماعت میں نہیں آنا، اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور جنت میں ہم اکٹھے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔